گھر میں جو بھی ہے، جس کا بیٹا ہے، جس کا بھائی ہے، جو غدار ہے، بزدل ہے، بکاؤ ہے، زمین فروش ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پارٹی میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو یہ جو ایک غیر آئینی ترمیم جو ایک پاس کی گئی ہے ایک ایسی حکومت کے جو کہ خود اس وقت ان الیکٹڈ ہے اور فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے، تو اس طرح کی ترامیم جو رات کی تاریکیوں میں کی جاتی ہیں اور اس سے یہ جو ہماری ایک آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا ہے تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے کسی بھی صورت۔ یہ اللیگل ترمیم ہے جو انہوں نے کی ہے اور انشاءاللہ ہمارا ایک اپنا رائٹ ہے، آئینی طور پہ ہمارا حق ہے کہ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے۔ اگر موسٹ سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا اور یہ جو پاکستان میں ایک تاریخ بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو لگا کر اپنے انٹرسٹ کو اس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا ہی حملہ ہے۔ اب عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے کہ اس کو بھی محکوم کر کے آپ مرضی کے بندے لگائیں اور بھی مرضی کے بندوں سے مرضی کے فیصلے کرائیں، تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف اپنا احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں۔ سر جیلانی صاحب آپ کے اپنے جو MNAs تھے وہ بک کے، خاص طور پر آپ کی جو وہ مبارک زیب سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن آپ کی تو ہمیشہ بھی جو رنگ نہیں لے کر آئی۔ چلے یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا، میں نے اس لوٹے کو، اس غدار کو پہچان لیا تھا کہ ٹکٹ نہیں دیا، اور جو پارٹی میں لوگ اس وقت یہ بڑی باتیں کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن دو لوگ ہم نے ٹکٹ دیا تھا، جیت ہار الیکشن کا حصہ ہے، کبھی کبھی کوئی ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں، سمپتی یا کسی وجہ سے ووٹ مل جاتا ہے، لیکن سیٹ یا حلقہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، نظریہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ ثابت ہوا ہے آج۔ ہمارا گلداد خان تھا، ہمارا گلظفر خان تھا، انہوں نے جیلیں کاٹی 9 مئی کے بعد، قربانیاں دی، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، اور میں نے اس لیے ان کو کسی وجہ سے یا کسی ایک حلقے یا کسی وجہ سے سمپتی کے ووٹ کسی کو مل رہے ہیں اس وجہ سے میں نے ان کو قربان نہیں کیا اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس نے پارٹی ہمارے ساتھ جوائن کی، اس نے ڈیمانڈیں کی فنڈز کی، وہ بھی اس کو ملے، ریلیز کی ڈیمانڈیں کی وہ بھی اس کو ملی، لیکن عمران خان کی پکچر لگا کر، عمران خان کا مفلر پہن کے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا حق اس سے واپس لو۔ باجوڑ کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، اس نے اپنا ووٹ نہیں بیچا، اس نے آپ کی عزت کو بیچا ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کے خلاف سخت ایکشن آپ لیں، پارٹی تو ایکشن لے گی، اور باقی بھی جو لوٹے یا یہ جو غدار یا بزدل، سب کی کیٹیگری ایک ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے اس میں۔ جنہوں نے ووٹ دیا ہے اور اس کے علاوہ پارٹی انکوائری بھی کر رہی ہے شوکاز دے کر، جو لوگ شامل تھے ووٹ کی ضرورت تو نہیں پڑی دینے کی، لیکن اس صف میں شامل ہو گئے تھے جو عمران خان کے کمر میں چھرا گھونپا ہے، ان سب کو انشاءاللہ پارٹی سے فارغ کیا جائے گا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے ورکرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے، کہ اچھا ہے مشکل وقت آیا اور پتہ چلا کہ کون کیا ہے، کون اصلی ہے، کون نسلی ہے اور کون بے نسل ہے۔ شکر ہے پتہ چل رہا ہے ہمیں۔ سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے، دیکھیں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ عمران خان کا دور حکومت دیکھ لیں آپ، اس وقت دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی رجیم چینج کر کے، سازش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد کے حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صوبے میں بھی یہی بن گئے اور پاکستان کے حالات بھی امن و امان کے خراب ہوئے۔ تو کس کی وجہ تھی؟ کس کی پالیسی ہے؟ انہی لوگوں کی۔ یہی PDM آئی، جیسے ان کی حکومت آئی دوبارہ حالات خراب ہو گئے۔ اب ہم آئے انشاءاللہ، ہم دوبارہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان پچھلے 2.5 سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات اتنے بدتر ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیس سے بھرتی بھی کر رہے ہیں، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں، اسٹرینگتھن بھی کر رہے ہیں پولیس کو، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری پولیس جو اس وقت قربانی دے رہی ہے، جو قربانی دے رہی ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ نے اس دن بھی دیکھا بنو میں جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا، 2 گھنٹے کے اندر اندر ماشاءاللہ پولیس نے سب دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچایا، تو یہ پولیس کی بہتری کی ایک نشانی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا جو کہ حملہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا۔ اور افغان حکومت کے ساتھ جو مذاکرات کی بات کی، بات یہ ہے، پہلی بات اپنی گورننس ٹھیک ہوتی نہیں ہے۔ اب ایک کالج کا ایک مالک ہے، سب کو پتہ ہے وہ کون ہے، اس کے کالج میں ایک حرکت ہوئی ہے، اپنا ایجوکیشن منسٹر کھڑا ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہے کہ جی یہ کام PTI نے کیا ہے۔ کچھ تو شرم کر لو، بس جو بھی ہو جائے ہر الزام PTI پہ لگا دو، اپنی گورننس ٹھیک کرو، صوبے کے حالات ٹھیک کرو۔ ہمارے پہ کسی کا الزام ہے،
हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूंकि वो सरमायादार है, और तो पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी सरमायादारों की पार्टियां हैं, सरमायादारों से पैसे लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनके हिस्से होते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। इन्होंने सारी उम्र यही काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अपने बयान को ठीक करें। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि दहशतगर्दी सूबे में होती है, दहशतगर्दी का मुकाबला ये सूबा कर रहा है। इस सूबे के लोगों ने दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी, लेकिन हम किसी पे एहसान नहीं चढ़ाते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करना, इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाना मेरे ख्याल में कम से कम जेब नहीं देता। और मरियम नवाज जो है वो तो वैसे भी मेरे ख्याल में अगर वो मानती है अपने उसको अपना शोहर क्या है वो कैप्टन सफदर को, तो वो तो इसी सूबे की बहू है। तो कुछ शर्म करो, इस सूबे की बहू होकर तुम लगी हुई हो, फिर पीछे वो दो तुमने औरतें छोड़ी हुई हैं, सारा दिन टाँ 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 कर रही हैं, हमारे पीछे लगी हुई हैं। अपने आप को हर 3 दिन बाद आती हुई टिक टाक एक हाल में बना लेते। अवाम में जाओ ना, तुम अवाम में जाओ, अवाम तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मरियम नवाज खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, पहले फॉर्म 45 दिखाया अपना। जिस सूबे की वजीर आला खुद फॉर्म 47 में बैठी हो, जिस पार्टी का और जिस हुकूमत का वजीर आजम खुद फॉर्म 47 में बैठा हो, उनकी क्या अखलाकियात होंगी और उनकी हैसियत ही क्या है? कोई हैसियत नहीं है। वक्त वक्त की बात है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, मिलजुल के डाका मारा गया मैंडेट के ऊपर, उसके ये बेनिफिशरीज हैं। वक्त के साथ ये बेनिफिशरी खत्म हो जाएंगे। बुलाए हुए हैं नाम सामने, पार्टी जो है उसको मेरे ख्याल में आज अनाउंस भी करेगी, शौकास भी देगी, और इंशाल्लाह ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं देखिए जी, ये सियासत है, सियासत में हर बंदा अपना जिम्मेदार है। आप देखिए सियासत में कई भाई होते हैं, एक भाई एक पार्टी में होता है, दूसरा दूसरी पार्टी में होता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो हर तरह के लोग होते हैं हर घर में, जो भी है, जिसका बेटा है, जिसका भाई है, जो गद्दार है, बुज़दिल है, बिकाऊ है, ज़मीन फिरोश है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस पार्टी में। 25 तारीख आपने कहा है जी, मैंने तो नहीं कहा, आप लोग खुद ही पता नहीं कह रहे हैं, मुझे ज़रा बयान सुना दें अपना। मैंने ये कहा है कि इस दफ़ा हमारा जो एक फाइनल एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे, उसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम करेंगे, और पूरे पाकिस्तान में हर जगह से लोग निकलेंगे, और हर जगह से जहाँ भी उनको रुकावट आती है और वो आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी वजह से, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए होता है। 36 घंटे लड़ना कोई मजाक नहीं है, मुकाबला करना, भूखा प्यासा आगे बढ़ के मुकाबला करना, आंसू गैस का, रबर बुलेट्स का, हर तरह की फसाइयत का, फिर रोड ब्लास्ट को हटाना, ये कोई मजाक नहीं है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे वाले तो माशाल्लाह पख्तूनख्वा वाले तो बबर शेर हैं, वो तो रुकावटें पार करने में माशाल्लाह हमेशा से हमारी तारीख ऐसे रही है। तो अगर कोई वजह से कहीं पर वो कोई टाइम लगता है और पार नहीं कर सकते, तो वहीं पर ही हमारा एहतजाज जारी रहेगा, और लोग ज्वाइन करेंगे, और ये मुकम्मल एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी अभी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहाँ पे होगा वो उसका हिस्सा होगा। और एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है।